بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النور کی تفسیر آیت وائز پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اور یہ تفسیر آسان الفاظ میں ہوگی تاکہ ہر شخص جو ہے اسے آسانی سے سمجھ سکے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ سورۃ النور جو ہے وہ مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت کا مطلب کیا ہے کہ مدنی صورت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ مدنی صورت اور مکی صورت کا ڈفرینس یہ ہے کہ مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، مدنی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ ان کا کسی اسپیسیفک لوکیشن یعنی مدینہ سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے کہ سورۃ المائدہ کی جو آخری جو کہ 5ویں آیت ہے، جو کہ ہمارے پاس ختم دین کی آیت ہے، وہ جو ہے وہ عرفات کے میدان میں نازل ہوئی تھی، جو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ وہ آیت جو ہے وہ میدان عرفات میں نازل ہوئی تھی، جو کہ مکہ میں ہے، لیکن وہ صورت مدنی ہے۔ تو اس کا مطلب مدنی صورت کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نزول کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 102 صورت ہے، اور ترتیب توقیفی جس ترتیب کے لحاظ سے قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے اس کے اعتبار سے 24ویں صورت ہے۔ اس کی آیات 64 ہے اور رکوع 9، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی آیت میں کہ یہ ایک صورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک صورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس کی تفسیر یعنی کہ ہم سمپل ورڈز کے اندر یہ ایک چنک پہ غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری آیت جو کہ بظاہر ایک سمپل سی آیت ہے، اس کے اندر ہمیں اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کے شروع میں یہ بات کہہ دی کہ یہ صورت ہم نے نازل کی ہے، یعنی ایک طرح سے صورت اور اس میں آنے والے احکام کے بارے میں، ان کے اوتھینٹک اور ایکوریٹ ہونے کے بارے میں بتانے کے لیے اللہ نے شروع میں یہ بات کہہ دی کہ خاص یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس میں کچھ رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آفیشیل ڈیکری ہے، ٹھیک ہے، ڈیوائن جو ہے وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک لا دے دیا، ٹھیک ہے، ایک کہہ لیں کہ سند دے دی ہے کہ اس کے بعد اس سے بڑی کوئی سند ہو ہی نہیں سکتی، جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ میری طرف سے نازل کرتا ہے۔ یعنی ہم جو ہے وہ عربی زبان کا ایک اسپیشل رول ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو عزت سے یا کسی بڑی ہستی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم استعمال کرتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ کوئی کہے کہ اس کے اندر، تو جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ سورۃ نور کے اندر بہت سے معاشرتی مسائل کے متعلق سزائیں زیادہ تر ہے نا، کہ اگر کوئی چیز کس طرح ہو رہی ہے تو اس کی سزا کس طرح دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ ہماری طرف سے نازل، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے۔ یعنی اس بات کا مطلب یہ کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے، یعنی اب کوئی گنجائش نہیں رہتی شک کی کہ بعد میں کوئی شخص یا کوئی منکر آ کے یہ کہے کہ یہ خدا نخواستہ کسی اور کی طرف سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے پہلے ٹکڑے میں ہی یہ بات کہہ دی کہ ہم نے اسے نازل کیا، تو کوئی رد و بدل کی یا کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ اچھا، اگلے پارٹ میں آتا ہے کہ ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا، ٹھیک ہے۔ فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس ورڈ کو دیکھتے ہیں، فرض کیا ہوتا ہے؟ فرض اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام جس کے نہ کرنے سے گناہ ملے گا، یعنی وہ کام کرنا لازم ہے، مینڈیٹری ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک چیز ہے، لازم کیا ہوتا ہے؟ لازم وہ کہ وہ کرنا ہی کرنا ہے، اس کے کیے بغیر گزارا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کرنا لازم ہے۔ شروع میں یہ بات آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو بھی احکام نازل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مثلاً زنا کی سزا، حد قذف، لعان وغیرہ، ان پر عمل کرنا فرض ہے۔ کسی بھی طرح سزا کے حقداروں کو مہلت نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر سزا کے حقداروں کو آپ سزا نہیں دیتے تو آپ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ یہ فرض ہے۔ فرض یعنی ابھی ہم نے جیسے بتایا کہ فرض وہ چیز ہوتی ہے جس کو اگر آپ کریں گے تو آپ کو ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اگر نہ کریں گے تو آپ کو گناہ، آپ سزا کے مستحق ہوں گے۔ یعنی اس کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی شخص چوری کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کی قرآن میں یا دین میں کیا سزا ہے،
اگر کوئی شخص چوری کر رہا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہاں یہ تو بہت غلط کام کر رہا ہے، اور وہ گزر جاتے ہیں، اس کو کوئی عدالت میں نہیں لایا جاتا، نہ اس کو کوئی سزا دی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ وہ شخص کر رہا ہے تو گناہ آپ بھی کر رہے ہیں، آپ بھی اس کو سزا نہ دے کے خود گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب فرما دیتا ہے کہ یہ احکام فرض کیے گئے ہیں، فرض کا جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، یہ پڑھنے ادا کرنی یہ چیزیں ہم پہ لازم ہیں، نہیں کریں گے تو ہم گناہ کے مرتکب ہیں۔ ایک شخص تو کوئی برائی کر ہی رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کو روک نہیں رہے، اس کو سزا نہیں دے رہے، تو ہم بھی گناہ کے مرتکب ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس پہ غور کریں کہ واضح کا کیا مطلب ہوتا ہے، واضح ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بالکل کلیئر ہو، جس کو دیکھ کے آپ کسی شک میں نہ پڑے۔ اگر ہم فار ایگزامپل اگر کسی فزیکل چیز کو دیکھ لیں، اگر کوئی چیز ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم اس کو دیکھیں، اگر ہم کلیئر اس کو کہتے ہیں جو جس کی ایک ایک ڈیٹیل ہمیں دکھے، ایک ایک ڈیٹیل ہمارے سامنے، اس کے اندر ہمیں کوئی شبہ نہ رہے کہ یہاں پہ اس کا نقطہ ہے، یہاں پہ اس کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ واضح آیات اس میں نازل کی ہیں۔ واضح کا کیا ہے کہ اگر ہم زنا کی سزا کی بات کریں نا، تو واضح کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سزا کی کوانٹٹی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ زنا جو کرنے والے لوگ ہیں ان کی سزا 100 کوڑے ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، 100 کا مطلب 100 ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی 100 کوڑے کا مطلب واضح 100 کوڑے واضح سزا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سزا میں نہ کچھ زیادہ ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ بہت ہی غصے میں آ کے، جذبات میں آ کے 100 سے اس کو بڑھا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے واضح فرما دیا ہے، ایک کوانٹٹی دے دیا ہمیں، نہ اس میں کم کر سکتا ہے۔ اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کئی فار ایگزامپل اگر کوئی بڑے طبقے، اگر ہم آج کے دور کی ایگزامپل لیں، کوئی بڑے طبقے کا کوئی شخص اگر یہ گناہ کر بیٹھے، ٹھیک ہے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو کہ ہمیشہ سے ایک چلا آ رہا ہے رول ہمارے پاس، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر چلو سزا نہیں دینی تو اس کے بدلے لوگ اس کا جو ہے اس کی اتنی رقم وصول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کسی نے یہ گناہ کیا ہے، وہ 100 کوڑے، اس کو جو بھی فیصلہ کرنے والا ہے وہ چاہے کہ نہیں چلو جی یہ معزز ہے یا بڑے خاندان سے ہیں تو ان کو چلو 100 کوڑے نہ مار جائے، اس کے بدلے ان سے اتنی قیمت لے لی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح فرما دیا ہے کہ میں نے جو واضح آیت نازل کی ہے، پراپر ایک آیت نازل کی ہے کہ اس کی سزا 100 کوڑے ہے، تو 100 کوڑے ہی ہونے چاہیے، اس کے بدلے نہ کوئی جرمانہ ہو سکتا ہے، نہ کوڑوں کی تعداد میں اضافہ یا کمی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آخری حصے میں فرمایا آیت کے، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نصیحت حاصل کرو کا مطلب یہ ہے کہ جو آگے احکام بیان ہو رہے ہیں، خاص طور پر سزائیں، ان پر عمل درآمد کر کے صرف سزا کے حقداروں کو ہی سزا نہ دو، بلکہ خود بھی اس سے نصیحت حاصل کرو کہ اگر اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کی تو ہم بھی اس سزا کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت حاصل کرو کا یہ بھی ہم مطلب لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایگزامپل سیٹ کر کے دی کہ آپ اس سے عبرت پکڑو۔ آج اگر کوئی شخص یہ گناہ کر رہا ہے اور آپ اس کو سزا دے رہے ہیں، تو آپ کے دل میں بھی یہ خوف ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کل کو میں اس سزا کا مرتکب، کل کو میں اس گناہ کا مرتکب ہوا تو مجھے بھی اسی طرح سزا ملے گی۔ یعنی آپ صرف ایک گناہ گار کے اوپر جج بن کے نہیں بیٹھے، آپ نے اپنا بھی احتساب کرنا ہے، اپنے بھی دل کو دیکھنا ہے کہ اگر کل کو آپ اس گناہ کو کریں گے تو آپ کو بھی یہی سزا ملے گی، تاکہ آپ نصیحت حاصل کریں کہ جو اللہ نے حدود بنائی ہیں ان حدود کی پاسداری کس طرح کرنی ہے۔